غازی خان، اس کا نام مایا خان، کیس نمبر 32۔ خان حویلی میں سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ ارم اور رمیسا سب کو ناشتہ دے رہی تھی۔ خان بابا، آپ یہ چائے پئیں۔ ابھی عبداللہ خان کچھ زیادہ چینی والی چائے پکڑتے کہ رمیسا جلدی سے انہیں ٹوکتے بولی، جس پر وہ مسکرا کر وہ چائے چھوڑ دے۔ رمیسا سے کپ پکڑ گئی۔ اس ایک بچی اور واحد خان نے ان کی کل سے مسلسل خدمت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ کم ایک دن میں صحت یاب ہو چکے تھے۔ وہ شروع سے رمیسا کو اپنی بچی ہی سمجھتے تھے، ہمیشہ محبت سے بات کرتے۔ سچ تو یہ تھا کہ رمیسا نے انٹر بھی ان کے ساتھ کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ بعد میں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ وہ ساتھ ہی نہ دے سکے، اور نہ ہی پھر رمیسا نے کوئی احتجاج کیا۔ لالا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، رومان خان نے عبداللہ خان کی طرف دیکھتے کہا۔ عبداللہ خان سمیت تقریباً سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، سوائے واحد خان کے، جسے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ رومان، بولو کیا بات ہے؟ چائے کا گھونٹ لگاتے عبداللہ خان سرسری لہجے میں بولے۔ میں چاہتا ہوں واپس جانے سے پہلے آپ لوگوں کی امانت آپ لوگوں کے سپرد کر کے جاؤں۔ رومان خان نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں بات کی۔ کھل کر بات کرو رومان، کون سی امانت کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ خان کافی حد تک بات سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے اصلی انداز میں تفصیل مانگی۔ میں ایمان اور گاہک کی منگنی کی بات کر رہا ہوں، جو بچپن میں ہی اماں جی نے کروائی تھی۔ اب ان کی شادی کا وقت آ گیا۔ رومان خان بھی اب کھل کر بولے، جس پر عبداللہ خان نے محض سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ البتہ واحد کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے۔ وہ اچھے سے اس منگنی کے بارے میں جانتا تھا، مگر مانتا نہیں تھا۔ ویسے کیسے بچپن کی منگنی کی وجہ سے شادی کر لیتا؟ رومان، ہم واحد سے بات کر کے تمہیں بتائیں گے، اور بہتر ہے کہ تم بھی پہلے ایمان سے بات کر لو، پھر فیصلہ کرو۔ عبداللہ خان نے سمجھداری سے بات کی۔ وہ اپنے بزرگوں کے فیصلے اپنے بچوں پر تھوپنے کے قائل نہیں تھے۔ کیا مطلب ان کی رائے لینے سے ہوگا وہی جو ہم نے طے کر دیا ہے۔ ویسے بھی ایمان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے فیصلے پر انکار کرے۔ اب کی بار رومان خان نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ان کے لیے ان کی بیٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، بس بیٹا کافی تھا۔ وہ ان کی اسی عدم توجہ کی ہی وجہ سے ایمان کافی بکھر چکی تھی، ورنہ تربیت اس کی ریحانہ بیگم نے بہت اچھی کی تھی۔ باپ کی بات سے تکلیف ضرور ہوئی تھی، لیکن یہ اب اس کا روز کا معمول تھا، اس لیے وہ محسوس ہی نہیں کرتی تھی۔ ایمان کے پاس نہ صحیح، مگر میرے پاس انکار کا حق ہے، اور میں ابھی سب کے سامنے اس شادی سے انکار کرتا ہوں۔
میں نہیں مانتا کسی بچپن کی منگنی کو۔ ابھی عبداللہ خان تحمل سے کچھ بولتے کہ واحد پہلے ہی بول اٹھا۔ اسے زہر لگتے تھے ایسے برے، جو اولاد کی زندگی کے فیصلے زبردستی کرتے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو واحد، ہم تم سے بڑے ہیں اور تم اپنی منگ چھوڑ کر کیا نہ مردوں والی بات کر رہے ہو؟ رومان خان بھی کہاں چپ رہنے والے تھے۔ انہیں تو بس موقع چاہیے تھا بولنے کا۔ برداشت تو انہیں بھی نہیں تھا واحد، وہ بیٹی کو بھی کسی وجہ سے ہی دے رہے تھے۔ میں نہ مرد ہی ٹھیک ہوں مگر کسی کا پابند نہیں، دو ٹوک لہجے میں کہتے واحد اٹھا۔ باپ کی مسلسل گھورتی نظریں جو اس پر تھیں، جو تھوڑی بہت تمیز کی بھی تھی تو محض ماں باپ کی موجودگی کی وجہ سے، ورنہ بدتمیزی میں واحد کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہ نہ مرد بنے گا سردار ہوں! اپنے فیصلے کے بارے میں سوچیں لالا۔ رومان خان ابھی بھی خاموش نہیں ہوئے تھے۔ جیسی مردانگی آپ کے بیٹے میں ہے، اس سے بہتر ہے میں نہ مرد ہی ٹھیک ہوں اور تم کافی کمرے میں دے دینا، دماغ کچھ لوگوں نے بہت خراب کر دیا ہے۔ واحد نے مڑتے ریحان کی طرف دیکھتے جواب دیا اور ساتھ رومیسا سے کہا، جو ہونکوں کی طرح اس کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ واحد کی بات پر فوراً سر ہلاتے غائب ہوئی۔ عبداللہ خان تو بس بھائی اور بیٹے کو دیکھتے رہ گئے، جنہوں نے انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی ان کے مطابق بھی غلطی رومان خان کی تھی، جو بات کو فضول بڑھا رہے تھے۔ شادی کرنے نہ کرنے کا فیصلہ لڑکا لڑکی کا ہوتا ہے، کسی تیسرے کا نہیں، لیکن یہ انہیں کون سمجھائے۔ ایسے ماں باپ زبردستی شادی تو کر دیتے ہیں مگر بعد میں اپنے بچوں کی قسمت پر روتے ہیں اور پھر غلطی قسمت کی نکل جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ماں باپ اولاد سے پوچھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ اس ایک غلط حقیقت کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ بس آج بچا لینا، آئندہ پکا روز فجر کی نماز پڑھوں گی۔ رومیسا ہاتھ میں کافی لیے سیڑھیاں چڑھتے بولی۔ اسے لگ رہا تھا واحد کا اتنا غصے میں کافی کا کہنا اس کی سزا تھی، کیونکہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور اب جان جا رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اتنے غصے میں تھا، اگر کوئی غلطی ہوتی تو سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ دیکھ رومیسی، یہ ہمت تجھے کر ہی کرنی ہوگی۔ بیچارے پہلے بیمار ہیں، مطلب پاگل، ہو سکتا ہے کافی پینے سے تھوڑا ٹھیک ہو جائیں۔ اب واحد کے روم کے دروازے کے باہر آتے اپنے آپ کو مسلسل ہمت دینے لگی، جیسے جنگ لڑنے جا رہی ہو۔ آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر واحد کی سنجیدہ آواز باہر تک آئی، جس پر ایک آخری بار عائدل کرسی پر تھے۔ رومیسا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ کون سے دم کر رہی ہو تم کافی پر؟ اسے مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے دیکھ واحد نے شکی انداز میں آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ لہجہ نارمل تھا۔ کچھ نہیں، واحد کے سامنے ٹیبل پر کافی رکھتے بولی، جبکہ زبان پر
آلتو بلالتو آئی بلالتو ٹالتو ابھی بھی جاری تھا۔ جھوٹ مجھے زہر لگتا ہے، سچ بتاؤ منہ میں کیا پڑھ رہی ہو؟ واحد نے اب سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ کافی اٹھاتے لبوں کے ساتھ لگا گیا۔ میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں، کہیں آپ دوبارہ پاگل نہ ہو جائیں، بس اس لیے۔ سر جھکائے اپنی طرف سے رمیسا سچ بولتے گاہک کو کافی پیتے اچھو لگانے پر مجبور کر گئی۔ وہ کھانستے حیرانگی سے رمیسا کو گھور رہا تھا۔ تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ دانت پیستے سوال کیا، جس پر سوچے سمجھے بغیر رمیسا نے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر نہ میں۔ کیا کہتی اب بھلا وہ؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے رمیسا، اس سے پہلے میں سچ میں پاگل ہو جاؤں، واحد چلایا، جس پر رمیسا ایک لمحے میں کمرے سے رفو چکر ہوئی۔ پاگل ہی ہیں، پہلے کہتے سچ بولو، جب سچ بولوں تو غصہ کرتے، اللہ پاک انہیں صحیح کر دے۔ مجھے پتہ ہے یہ بیمار ہیں، اس لیے ایسے کرتے۔ رمیسا نے کمرے سے باہر آتے خود سے باتیں کرتے آخر میں دل سے دعا دی، جس کی آواز صاف اندر گاہک تک گئی۔ وہ بیچارہ ضبط سے صرف آنکھیں ہی مید سکا۔ امو جان میں آ جاؤں؟ زہرا شاہ نے دھیمی سی آواز میں مقدس بیگم سے پوچھا، جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، تو زہرا کی آواز پر فوراً سر ہلاتے اسے اجازت دے گئیں، جس پر زہرا چپ چاپ اندر آتی انہیں دیکھنے لگی، جو نورانی چہرہ لیے عبادت میں مگن تھیں۔ زہرا خود بھی ابھی نماز ادا کرتے اللہ کے حضور روتے اپنا دل ہلکا کر کے آئی تھی۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے رو لینے سے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں انسان کی سن لیتا، اور انسان اسے سناتے پرسکون بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذات مالک ہے جس کے پاس ہر چیز کا حل ہے، جس نے اپنے قرآن میں فرمایا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان بے شک جتنا بھی غلط ہو، اس کے ایک بار پلٹنے پر وہ پاک ذات معاف کر دیتا ہے۔ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ مقدس بیگم نے زہرا کی طرف دیکھتے محبت سے پوچھا۔ وہ اسے صرف بیٹی کہتی ہی نہیں بلکہ مانتی بھی تھی، تو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ زہرا بھی ان کے پاس جاتی، جائے نماز پر لیٹتی، ان کی گود میں سر رکھ کے۔ اسے اس وقت کسی بہت قریبی کی ضرورت تھی، جو اس کے لیے ابھی صرف مقدس بیگم تھی، جن کی محبت بے لوث ایک ماں کی طرح تھی۔ میری پیاری بیٹی اداس ہے؟ مقدس بیگم کچھ پڑھ کر زہرا پر پھونکتی، اس کے ماتھے پر لب رکھتی، ایک ماں کی طرح پریشانی سے بولی، انہیں یہ معصوم چھوٹی سی بچی کبھی بھی اداس اچھی نہیں لگتی تھی، یہی تو اس کے ویران گھر کی رونق تھی۔ آپ کو پتہ ہے زہرا، جب شاہ بھی ہر چیز سے تھک جاتا ہے، تب وہ بھی میری گود میں آتے سر رکھتے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماما مجھے اس دنیا سے چھپا لیں۔ زہرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے مسکراتے ساحل شاہ کو یاد کر گئی، جو سچ میں ایسے ہی کرتا تھا۔
اس کی ایک کمفرٹ پلیس تھی، محض اولاد کی ہی کمفرٹ پلیس ماں کی گود ہی ہوتی ہے، جو ہمیشہ پرسکون ہوتی انسان کو دکھوں سے سمیٹ لیتی ہے۔ امّو جان، زہرا ساحل کے ذکر پر ہر بات یاد کرتی سسکی۔ وہ سوچ سوچ کر اب تھک چکی تھی، اسے کوئی راہ نظر نہیں آئی تھی۔ ساحل کے الفاظ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے تھے، تو دوسری طرف اس کی رپورٹ بدلوانے والی حرکت پر وہ چاہ کر بھی اب اس کی محبت اور اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ جی میرے بچہ، امّو کی چھوٹی سی جان، مقدس بیگم نے پیار سے اسے پچکارا، جیسے زہرا چھوٹی بچی ہو۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ مائیں کب ہی اولاد کو پریشان دیکھ سکتی ہیں؟ امّو جان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ ایک طرف شاہ ہیں تو دوسری طرف بابا، میں کہاں جاؤں؟ زہرا نے نم آواز میں کہا۔ وہ انہیں ساحل کی حرکت کے بارے میں نہیں بتانے والی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مقدس بیگم ساحل سے ناراض ہوں۔ میری بیٹی، خود اپنے دل سے فیصلہ لو، جو آپ کو بہتر لگے، جس پہ آپ مطمئن رہو، مقدس بیگم نے نرمی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زہرا کسی کے دباؤ یا احسان میں آتے فیصلہ لے، اس لیے سادگی سے بول گئی۔ البتہ اگر زہرا جانے کا فیصلہ لیتی تو ضرور ان کا دل اداس ہوتا، لیکن وہ اسے روکتی پھر بھی نہیں، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے۔ امّو جان، ساحل بابا سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ ان کے درمیان؟ زہرا شاہ نے دل میں بار بار آتے ایک ہی سوال کو پوچھا۔ وہ شدت سے جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک نرم دل انسان بھی اس معاملے میں آتے بالکل سخت ہو جاتا یا شاید خود پر خول چڑھا لیتا تھا۔ میرا بچہ، کچھ راز جن کے ہوتے ہیں وہ خود بتائیں تو ہی صحیح رہتا ہے۔ انسان، ورنہ دوسرے سے پتہ لگنے پر محض غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں۔ مقدس بیگم انتہائی نرمی سے زہرا کو سمجھا گئیں۔ وہ چاہتی تھیں یا ساحل شاہ زہرا کو خود بتائے یا اسے ولید شاہ سے پتہ چلے۔ امّو جان، پلیز دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے۔ زہرا سمجھ چکی تھی ان کی بات، اس لیے ان کی گود میں سر چھپاتے بولی۔ وہ ان حالات سے تھک چکی تھی، ابھی فی الحال سکون چاہتی تھی۔ بار بار نوک ہوتے دروازے پر ریحان شاہ نے نیند سے آنکھیں مسلتے آنے والے کو کوستے ٹی شرٹ پہنتے باہر کی طرف قدم لیے۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ لیکن باہر آنے والے کو بھی سکون نہیں تھا۔ ریحان شاہ دروازہ کھولتے ساتھ حیرت سے اپنا منہ بھی کھول گیا، کیونکہ سامنے وہ ہستی تھی جس کے بارے میں وہ ابھی خواب میں حسین مناظر دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ہستی صبح صبح سامنے ہو، یہ بڑی بات تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
انسان ہی ہوں میں، کوئی چڑیل نہیں جو آپ ڈر جائیں۔ سہا نے اسے منہ کھول کر حیرت سے اپنی طرف دیکھتے دیکھ سنجیدگی سے کہا۔ وہ کل رات سے بار بار اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی اور مقابل یہاں مزے سے سو رہا تھا۔ چڑیل نہیں آپ میرے دل کی ملکہ اور حور ہیں۔ میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے نصیب میں صبح صبح یہ دیدار کیسے۔ دروازے سے پیچھے ہوتے، اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ریحان نے اپنی مکمل آنکھیں کھولتے منہ بند کرتے کہا۔ مقابل کی صبح صبح موجودگی دھڑکتے دل کو خوش فہم کر چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زحا نے اس اپارٹمنٹ کو ایک نظر دیکھتے باہر رکھے ایک واحد 2 سیٹر صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ صرف ایک کمرے، کچن، واش روم اور چھوٹے سے لاؤنج پر مشتمل تھا۔ یہ اپارٹمنٹ چھوٹا ضرور تھا لیکن خوبصورت اور صفائی میں بڑے اپارٹمنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ ریحان کا اپنا ذاتی تھا۔ وہ اکثر گاہک کے ساتھ اسلام آباد آتے یہیں رہتا تھا۔ زحا کو اس اپارٹمنٹ کا بھی پتہ واحد سے ہی چلا تھا۔ وہ کل سے اپنے دل میں اس کے لیے عجیب فکر لیے پریشان تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح ہی یہاں آ گئی۔ قابل کل پہلی بار اسے اداس لگا تھا۔ شاید اسی لیے وہ فکر مند تھی یا شاید کچھ اور تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں ملکہ۔ زحا سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ریحان نے مسکراتے کہا۔ قابل سیاہ لانگ فراک کے ساتھ لمبے بال کھلے چھوڑے گلے میں دوپٹہ لیے بغیر میک اپ کے اسے سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سیاہ رنگ ہمیشہ ہی اس پر بہت جچتا تھا۔ ریحان تو چاہ کر بھی نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہٹاتا بھی کیوں؟ مقابل پر پورا حق تھا، محض دیکھ ہی تو ہو سکتا تھا دل بھر کر۔ آپ کل کال کی طرح ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر نہیں بتانا تو آپ کی مرضی ہے۔ زحا نے دل میں خود کو اس کی فکر پر کوسا۔ اگر وہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا تو اس کے لیے اس کی فکر کرنا فضول تھا۔ لہجہ سنجیدہ تھا اور چہرہ سرد۔ وہ اپنے اندر موجود اس فکر کو اس کے سامنے کھول کر اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی وہ خود اپنے دل سے واقف نہیں تھی۔ جو کبھی مقابل کے لیے فکر مند ہوتا تھا تو کبھی مقابل کو بتا۔ آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے ملکہ، کہیں مجھ ناچیز سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ریحان نے زحا کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر جھکتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے کان میں سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی زحا کو سر تا پیر کانپنے کے لیے کافی تھی۔ سوال پر بے ساختہ پلکیں جھکیں، بال لال ہوئے۔ وہ پتھر بار بار محبت کے پانی سے ٹکراتے، شاید اب پگھل چکا تھا۔ جاری ہے۔